اور بڑے جانور میں جس میں 7 شریک ہیں، اب اس نے اس میں حصہ ڈال لیا، شریک ہو گیا 6 کے ساتھ، یہ 7واں، اور اس کی نیت صرف اکیلے کی یہ ہے کہ گوشت کھانا ہے، اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ 7 کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی، وہ 6 کے 6 جو یہ 7واں 6 کے 7 شریک ہیں، ان 6 کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی، ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، قربانی بھی کی جائے اور روپیہ پیسہ بھی خرچ کیا جائے، اور معلوم یہ ہوا ہماری معمولی سی یا چھوٹی بھول یا غلطی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی خراب ہو جائے اور یہ عمل رائے گاں ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بالغ و عاقل پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کے موٹے موٹے مسائل ضرور سیکھنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، قربانی سے متعلق اس سے پہلے چند مسائل اور ضروری وضاحت پیش کی گئی تھی۔ آج ارادہ یہ کیا ہے کہ قربانی سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں پیش خدمت کی جائیں، تاکہ قربانی کرنے والا ہر شخص، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت، جتنے بھی قربانی کرنے والے ہیں، کہ قربانی والے عمل کو جب کیا جائے تو وہ عمل بارگاہ اعزدی میں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، قربانی بھی کی جائے اور روپیہ پیسہ بھی خرچ کیا جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ ہماری معمولی سی یا چھوٹی بھول یا غلطی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی خراب ہو جائے اور یہ عمل رائے گاں ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، تو اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بالغ و عاقل پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کے موٹے موٹے مسائل ضرور سیکھنے چاہیے اور اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے اور یہ تقاضا بھی ہے اسلام کا کہ جب جانور خرید کر لائیں، خوبصورت ہو، اچھا ہو، فربا ہو، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک شخص حالات کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں ہے
اور اس پر امسال قربانی کرنا واجب نہیں ہے صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس پر اتنا مال ہی نہیں ہے تاکہ وہ قربانی کر سکے، لیکن اس کی نیت کیا ہے، یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر قربانی کرنے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہر عمل کی نیت کی جاتی ہے، تو قربانی کی بھی نیت ہے۔ ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ میں ہر سال قربانی کرتا تھا، اگر میں نے اس سال قربانی نہ کی تو نمبر 1 میرے بچے منہ دیکھیں گے یا مجھے شرم آئے گی اور گوشت کھانے کے لیے نہیں ملے گا، صرف یہ نیت ہے۔ اگر میں نے قربانی نہیں کی تو گوشت کھانے کے لیے نہیں ملے گا، اس کے ذہن میں یہ بات ہے، یہ نیت ہے کہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ملے گا۔ اگر اس نے اب قربانی کر لی تو فرمایا کہ اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، چونکہ اس کی نیت گوشت کھانے کی، حالانکہ گوشت تو کھانا چاہیے، کھایا جاتا ہے، مگر یہاں نیت کا چونکہ فساد ہے۔ یہ عبادت تو صرف خالص اللہ کے لیے تھی، لیکن نیت بندے نے یہ کر لی کہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ملے گا، یا لوگ کیا کہیں گے، صرف اس لیے قربانی کی تاکہ گوشت کھانے کے لیے مل جائے۔ اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور بڑے جانور میں جس میں 7 شریک ہیں، اب اس نے اس میں حصہ ڈال لیا، شریک ہو گیا 6 کے ساتھ، یہ 7واں، اور اس کی نیت صرف اکیلے کی یہ ہے کہ گوشت کھانا ہے، اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ 7 کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ 6 کے 6 جو یہ 7واں 6 کے 7 شریک ہے، ان 6 کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی، ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک شخص پر قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، قربانی اس پر واجب نہیں ہے، لیکن وہ قربانی کر رہا ہے تو وہ نفلی قربانی ہوگی۔ قربانی کرنے کے بعد جو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو رات آتی ہے، عید الاضحیٰ کی رات، تو عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ یوں لکھا ہے کہ اس وقت نازک حالات میں جو روز محشر کا دن ہوگا تو دل مردہ ہو جائے گا۔ فرمایا جس نے اس رات میں عبادت کی ہوگی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا بلکہ زندہ ہوگا، اس دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا، وہ مردہ نہیں ہوگا اس کا دل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی والا عمل ہمیں کرنا ہے 10ویں ذی الحجہ۔ قربانی کے اولاً یہ سمجھنا ہے، نمبر 1 نیت، نمبر 2 کتنے ایام ہے قربانی کے؟ صرف 3 ایام، 3 دن میں قربانی کرنا ثابت ہے، 10، 11، 12، ان 3 تاریخ میں قربانی کرنا درست ہے، اور ان 3 تاریخوں میں قربانی کی جائے گی، چونکہ تمام احادیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان 3 ایام میں ہی قربانی کی گئی ہے، نہ کہ 4 دن قربانی کی جائے، صرف 3 دن۔ قربانی کرتے وقت اولاً اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جانور کو ہم قبلہ رخ لٹا دیں، اپنے جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں،
اور قبلہ رخ لٹا کر اب اس کو ہم ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك. اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیجیے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام. اور ہمارے سامنے اب یہ عمل رہ جاتا ہے کہ گوشت کو ہمیں 3 حصوں پر منقسم کرنا ہے. 3 حصے بنانے ہیں گوشت کے. پہلا حصہ فقراء، غرباء، مساکین، ضرورت مند، ان میں تقسیم کیا جائے. دوسرا حصہ جو ہم نے قربانی کی ہے اس میں دوسرا حصہ عزیز اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ خود ہمارے لیے. مگر شرعاً اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر پورا گوشت آپ ہی استعمال کر رہے ہیں اور کوئی گوشت نہیں لینے پا رہا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ جس کو بھی گوشت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ گوشت لے ہی نہیں رہا ہے، اس پہ پہلے سے کئی جگہ سے آ چکا ہے، تو اب آپ پورا اگر استعمال ہو سکتا ہے تو پورا گوشت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات، آپ اس گوشت کو، قربانی کے گوشت کو غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے اور درست ہے. اور تیسری بات، بعض مرتبہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور قربانی کرنے والوں کو یا تو معلوم نہیں ہونے پاتا اور بہت سو کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دے. مثلا قربانی کا جو جانور ہے اس کی کھال اتری ہے، پوٹلی نکلی ہے اور اس کی ہڈیاں نکلتی ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی یہ رسی ہے وہ بک جاتی ہے، اس کو فروخت کیا جا سکتا. لیکن معلوم یہ ہوا کہ کھال اجرت میں دے دی، قصائی نے کھال کو اجرت میں لے لیا یا کوئی اور سامان اس کو اجرت میں لے لیا، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. یعنی کہ اس کا کوئی حصہ بھی جو فروخت ہوتا ہے اگر ہم نے اس کو فروخت کیا ہے تو ان پیسوں کا صدقہ کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو قربانی والا عمل ہے اور اللہ کو نہایت پسندیدہ ہے اور محبوب عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو صحیح انداز میں کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیت درست کریں، چونکہ ہم قربانی صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان جانوروں میں کل قیامت کے دن قوت عطا فرمائے گا، طاقت عطا فرمائے گا، اور یہ اپنے سینگوں کے ذریعے اور پوری قوت کے ساتھ یہ قربانی کرنے والے کے سامنے حاضر ہو. اس لیے اللہ تعالی ہمیں قربانی کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات اور عرض کرنی کہ عید کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے گھر سے جائیں تو سب سے پہلے تو صبح کو جلدی اٹھنا ہے، سویرا غسل کرنا، مسواک کرنا، میسر ہو تو خوشبو استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا،
اور پیدل جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، یہ عمل مستحب ہے۔ اور جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اور اس کی قربانی ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس دن جب وہ کھانے کی ابتدا کرے تو اپنے قربانی کے گوشت سے اس کی ابتدا کرے، یہ عمل مستحب ہے، صرف یہ عمل۔ باقی یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جب تک قربانی کا گوشت نہ آ جائے تو اس وقت تک روزہ رکھنا ہے، کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، یہ بے اصل ہے، یہ بات بے بنیاد ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی جو قربانی ہونے والی ہے تو اس دن جو آپ کو کھانا کھانا ہے یا کھانے کی ابتدا کرنی ہے وہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنی۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔